بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم اجرنی من النار۔ محترم ناظرین، 29ویں روزے کے وظائف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو، یہ ماہ مبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اور ابھی تک جن احباب نے اس ماہ مبارک کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان گزرتے لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، اپنی ماضی کی غلطیوں سے معافی مانگیں، ماضی کے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں۔ نہ جانے دوبارہ زندگی میں یہ گھڑیاں ہمیں مل سکیں یا نہ ملیں۔ آئیے آج کے وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت مبارکہ ہے، عرف عام میں اس کو آیت قطب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو 7 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ جب آپ صبح نماز کے بعد اس آیت طیبہ کی تلاوت کریں گے تو صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر کسی شخص نے کسی اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو یا کسی ایسے انسان کو ملنا ہو کہ جو عام طور پہ لوگوں سے نہیں ملتا یا اس سے ملنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ مل لیں، اس کے بعد ملنے کے لیے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ جس مقصد کے لیے جائیں گے کامیاب ہو کے واپس لوٹیں گے۔ جس سے ملنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک آپ کی رسائی کو ممکن فرما دے گا۔ اور ناظرین، نظر بد کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں، کسی کے جانوروں کو نظر بد لگ جاتی ہے، بعض اوقات کھڑی فصلوں کو، باغات کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو اس آیت طیبہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم شامل حال فرما دے گا۔ اگر فصلوں اور باغات کا معاملہ ہو تو پانی پہ دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے کاروبار میں فراخی اور ترقی فرما دیتا ہے اس آیت طیبہ کی تلاوت کی برکت سے۔ اور دوستو، ایک فائدہ یہ ہے کہ جادو ٹونے اور آسیبی اثرات کے خاتمے کے لیے آپ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تلاوت کے برکت سے ایسے تمام اثرات بد کو ختم فرما دے گا۔ اللہ کریم آپ کو صحت کلی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ بڑی معروف آیت طیبہ ہے، بڑی محبوب آیت طیبہ ہے آیت الکرسی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی تو اس کے اور جنت میں صرف اس کی موت حائل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ مرنے کے بعد جب اپنی قبر میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ دوستو، یہ جو آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے آپ کے مقاصد پورے ہوں گے۔
جس مراد کے پیش نظر آپ پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کی مرادیں پوری فرما دے گا۔ اور آیت الکرسی کے ورد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں، انسانوں اور جنات کی شر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ دوستو، عصر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسماء کریمہ ہیں، یا اللہ یا ظاہر، آپ نے 500 مرتبہ ان کا ورد کرنا ہے۔ تو اس کے جو آپ کو فوائد ہوں گے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو نور عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کے قلب کو اپنے نور سے منور فرما دے گا، آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بصارت اور آپ کی بصیرت دونوں میں اضافہ فرما دے گا ان اسماء طیبات کے ورد کی برکت سے۔ اور دوستو، ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کی دیواروں پہ یا ظاہر لکھ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چوروں سے، شیطانوں سے، ظالموں سے اور حوادث زمانہ سے آپ کے گھر کو اور اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ دوستو، اگر سرمے کے اوپر آپ پڑھ کے دم کر لیں یا اللہ یا ظاہر، اور پھر وہ سرما جب اپنی آنکھوں میں ڈالیں تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جہاں بھی آپ جائیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ دوستو، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ ممکن ہے یہ 29واں روزہ آخری روزہ ہو، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ آخری روزہ ہوگا، اور اگر نہیں نظر آتا تو الحمدللہ ہمیں ایک روزہ اور مل جائے گا۔ تو آپ نے اس کے پیش نظر درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو درود پاک آپ کو آتا ہے، جن کل آپ سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھ سکتے ہو، جو آپ کو یاد ہے، شوق سے، محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ جانتے ہیں درود پاک اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، بلندی درجات کا خزینہ ہے، قرب خداوندی کا آئینہ ہے، خیر و برکت کا سفینہ ہے، مجلس کی زینت ہے، تنگ دستی کا علاج ہے، اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے، دل کی طہارت کا ذریعہ ہے، اور بلاؤں کے تریاق کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو، درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا، کثرت سے درود پڑھنا ہے آپ نے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کلمہ استغفار، 5 کلمہ استغفار، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اے اللہ جانے انجانے میں مجھ سے جو گناہ ہوئے اپنی رحمتوں سے معاف فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کی کوشش کی، اے اللہ اگر میں حق ادا نہیں کر سکا مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ مجھے اپنی عبادت کا شوق عطا فرمانا، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ اس ماہ رمضان کا صدقہ مجھے تقوی و طہارت عطا فرما دے، لعلکم تتقون کا جو مقصد ہے مولا وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو کثرت استغفار کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کے وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔